کہ یہ فرمائیں کہ یہ جو اعظم سواتی صاحب اور جناب فواد چودھری صاحب بات کر رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر کے خلاف، الیکشن کمیشن کے خلاف، باقاعدہ الزام تراشی اب شروع ہو گئی ہے، یہ پارٹی لائن ہے حکومت کی اور تحریک انصاف کی پارٹی ہے، یا ان کو کوئی یہ پالیسی ہے یا ان کا ذاتی نقطہ نظر ہے؟ خان صاحب جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب وزرائے کرام آتے ہیں، میں یا کوئی بھی اور جب آتا ہے تو ذاتی حیثیت میں تو نہیں آتے، ہم حکومت کو ہی ریپرزینٹ کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ نقطہ نظر پیش کرنے کا طریقہ کار ہر آدمی کا اپنا علیحدہ علیحدہ ہے، لیکن ذاتی کیپیسٹی میں کوئی نہیں آتا. تو آج اگر آپ نے جو سوال کیا ہے فواد صاحب نے یا سواتی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے، تو اپنی مرضی سے تو نہیں آتے، ظاہر ہے حکومت کی مرضی سے آتے ہیں. ہاں، جو جس طریقے سے پیش کرتے ہیں، جو میں نے پہلے بھی عرض کیا، ہر انسان کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ اپنا موقف کس طرح سے پیش کرتا ہے. تو یہ جو ای وی ایم ہے، اس پہ تو حکومت کا بالکل واضح موقف ہے، جس کی ترجمانی ہمارے وزرائے کرام نے بھی کی ہے، اور وہ یہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ہماری حکومت سمجھتی ہے کہ جو جتنے بھی پچھلے انتخابات ہوئے ہیں اس پہ ہمیشہ سوالات اٹھے ہیں، تو اس سسٹم میں جو پچھلا تھا اس میں تو کوئی ریلیف نظر نہیں آتا، تو پھر ہمیں ٹیکنالوجی کی طرف جانا چاہیے، اور اس کے لیے ای وی ایم ایک زبردست آپشن ہے جس پہ ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے. اور اپوزیشن کو جمعے کے دن ہم نے اس پہ تھوڑا سا انگیج بھی کیا تھا اسپیکر آفس میں، کہ کوشش کریں کہ اس میں وہ اپنا رول پلے کریں، اور اگر سب کے تعاون سے ای وی ایم والا مسئلہ حل ہو اور ایک ایسے الیکشن کی طرف ہم چلے جائیں جس پہ سب کا اعتماد ہو، تاکہ کل کو کوئی یہ گلہ نہ کرے کہ دھاندلی ہو گئی. ساتھ ساتھ ایکولی ویری ویری امپورٹنٹ اوورسیز پاکستانیز جو وزیر اعظم صاحب کے بھی دل کے بڑے قریب ہیں، اور ہم سب کی خواہش ہے کہ ہمارا اوورسیز پاکستانی جو پاکستان کے فورن ایکسچیکر کو بڑھانے کے لیے بہت بڑا ہمارا دایاں ہاتھ ہے، تو جب ہمیں ان کے بھیجے ہوئے فائنینسز پسند ہیں، جب ان کے فورن ایکسچینج جب ہم وہ بیچتے ہیں، پاکستان جب اپنا نیشنل ایکسچیکر ہمارا بڑھتا ہے، فورن ایکسچینج ریزروز جب ہمارے بڑھتے ہیں، جب ان کے بھیجے ہوئے پیسے سے پاکستان کی اکانومی مضبوط ہوتی ہے، تو ہم ان کو سٹیک ہولڈر بھی بنائیں، ان کو ووٹ کا حق دیں، اور ان کو وہ عملی طور پہ وہ حق دیں، کیونکہ آئینی طور پہ تو ہے ان کے پاس. تو اس کے لیے ہم عملی اقدامات اٹھائیں. اور ایک آخری نقطہ عارف صاحب یہ بھی ہے، بھائی صاحب دونوں جو حضرات سے میں یہ بصد احترام عرض کروں گا کہ ہم جتنے سیاسی لوگ ہیں، اور ہم سب ہم ایک ہی جو ہے ہمارا ایک ہی فیلڈ ہے کہ ہم آپ کے بغیر جو ہے اس طرح سے افیکٹو نہیں ہے، اور آپ لوگ ہمارے بغیر جو ہے آپ کیا کریں گے کہ ڈکٹیٹرشپ میں آپ دیکھیں کتنی آپ پہ پابندیاں ہوتی ہیں. تو ہم وہ کہتے ہیں نا کہ بری سے بری جمہوریت بھی بہترین آمریت سے اچھی ہوتی ہے. تو میں صرف یہ نقطہ رکھوں گا کہ آپ اور ہم بالخصوص ہمارے لیے اور آپ کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے کہ جب سے پاکستان میں جمہوریت جو ہے بحال ہوئی ایوب خان صاحب کے دور کے بعد، تو آپ دیکھیں کہ سب سے جو غیر متنازع الیکشن جس کو قرار دیا جاتا ہے وہ ایک فوجی عامر نے کرایا، وہ مرحوم یحییٰ خان صاحب نے کرایا، جنرل یحییٰ خان نے. تو کتنا بڑا یہ سوالیہ نشان ہے کہ ہم 1971 کی 72-73 کی بات ہے، جب میں تو کم از کم میں تو نہیں پیدا ہوا تھا، اور باسی صاحب شاید اس وقت یہ بھی نہیں پیدا ہوئے تھے، عارف صاحب بڑے ینگ ہوں گے اس وقت، آپ کوئی پتہ نہیں اسکول میں ہی ہوں گے، آپ بھی ینگ ہوں گے. تو سوال یہ ہے جناب کہ آئی ایم ان مائی مڈ 40s، اور کوئی 50 سال ہمیں لگ گئے ہیں، ابھی تک ہم سیاسی لوگ ایک غیر متنازع الیکشن نہیں کر سکے، باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں. تو عمران خان صاحب اگر ایک آپشن لے کے آئے ہیں، بے شک اس کو یہ خان صاحب سوال اس لیے اٹھ رہا ہے، 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو نمبر 1 یہ ہے کہ یہ اپوزیشن کو مطمئن کرنا، قانون سازی، یہ یا آپ کی وزارت کا کام ہے یا وزارت قانون کا کام ہے. وہ اس میں نہ آپ کہیں نظر آتے ہیں نہ کہیں فروغ نسیم صاحب. یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے اعظم سواتی صاحب نے اور شبلی فراز صاحب نے. تو ایک تو یہ ایک تضاد ہے، آپ کیوں ایکٹیو نہیں ہیں، آپ کیوں فور فرنٹ پہ نظر نہیں آ رہے. دوسرا جو سواتی صاحب استعمال کر رہے ہیں زبان، یا فواد چودھری صاحب، تو
اس کی وجہ سے تلخی بڑھ رہی ہے، بجائے اس کے کہ غیر متنازع شفاف الیکشن کی طرف آگے بڑھے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور حکومت، بلکہ ادارے ہی آپس میں دونوں ادارے جو ہیں وہ چپکلش کا شکار ہیں اور متنازع ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کو دباؤ میں لایا جا رہا ہے۔ دیکھیں وزیر اعظم صاحب جو ہیں ای وی ایم وہ بلیو کرتے ہیں کہ اٹ از دا وے فارورڈ، اسی سے اگلا الیکشن ہونا چاہیے تاکہ صاف شفاف ہو۔ دنیا میں بہت سے ملکوں میں ہو چکا ہے۔ اب جب یہ ذمہ داری سونپی گئی اس زمانے میں جب اس پہ کام سٹارٹ ہوا، مجھے جو یاد پڑتا ہے تو شبلی صاحب اس زمانے میں انفارمیشن منسٹر تھے اور فواد صاحب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے تھے، تو اور الیکٹورل ریفارمز پہ لیجسلیشن کی حد تک کام کی ذمہ داری جو ہے سواتی صاحب کو خان صاحب نے رسپانسبلٹی بیسیکلی دی۔ پھر بیچ میں بابر اعوان صاحب تشریف لے آئے، وہ ایڈوائزر بن گئے۔ تو 3 لوگوں کو خان صاحب نے مین ٹاسک دیا ہے ای وی ایم کا۔ ڈاکٹر بابر اعوان صاحب ہیں، شبلی فراز صاحب ہیں، اور ساتھ میں سواتی صاحب اس کو جو پہلے انہوں نے اس پہ کام کیا۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ فور فرنٹ پہ، تو بیسیکلی ای وی ایم کا ٹاسک ان کو دیا گیا۔ جہاں تک اسٹینڈنگ کمیٹیز کا تعلق ہے، لیجسلیشن کا تعلق ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی پارلیمانی امور سینٹ کی اور اسٹینڈنگ کمیٹی پارلیمانی امور قومی اسمبلی کی، وہاں میں ان ایشوز کو دیکھتا ہوں، وہاں میں موجود رہتا ہوں۔ لیکن جس کو رسپانسبلٹی خان صاحب نے دی ہے، ظاہر ہے انہی نے اس کو کرنا ہے۔ ہم ان کے ساتھ موجود ہیں فل بیکنگ کے لیے، کمیٹیوں میں، پارلیمانٹری کمیٹیز میں بھی موجود ہیں اور اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی موجود ہیں۔ اصل مقصد کیا ہے؟ دیکھیں یہ جو ابھی سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہوئی، نسبتاً اس میں بڑا بہتر کام ہوا۔ جو تاج حیدر صاحب جس کو ہیڈ کر رہے تھے، اور وہاں محترم شبلی فراز صاحب آئے، انہوں نے باقاعدہ ڈیمو کرایا، اور شاید آپ کی کسی پروگرام میں نے بات کی کہ اس پہ تاج حیدر صاحب نے ووٹ کیا، اس پہ فاروق ایچ نائک صاحب جو بڑے مین لیگل جائنٹ ہیں پیپلز پارٹی کے اور ممبر ہیں اس کمیٹی کے، انہوں نے ووٹ کیا۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب جو مسلم لیگ نواز کے بڑے مین آدمی ہیں سینٹ میں لیجسلیشن کے حوالے سے بھی، کیونکہ یہ بھی سپریم کورٹ کے سینئر لائر ہیں، اور فاروق ایچ نائک صاحب بھی، ان محترم نے بھی ووٹ کیا۔ ہماری طرف سے ولید اقبال صاحب سینیٹر صاحب نے، انہوں نے ووٹ کیا۔ تو کمیٹی کے چیئرمین نے بھی کیا، پیپلز پارٹی والوں نے بھی، نون نے بھی، اور ہماری، اور سب کا ووٹ وہاں ٹھیک نکلا۔ ایک ڈیمو کیا۔ پھر ہم نے ان کو یہ کہا کہ ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ والی مشین لیں، یہ استحقاق ہمارا آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، جی ان کا استحقاق ہے، اور اس میں ہمیں کوئی عمل دخل کی اجازت نہیں ہے، آئین نہیں دیتا۔ ہم آپ کو ایک آپشن دے رہے ہیں، باقی آپ کا استحقاق ہے، ہم آپ اس کو آنر کرتے ہیں۔ ہاں جو فائنینشیل سپورٹ چاہیے جس پہ محترم الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جو کوئی 37 پوائنٹس آئے تھے، اس میں ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ بڑا ایکسپینسو ہوگا، تو اس کا ہم نے ادھر ہی جواب دے دیا حکومت کی طرف سے کہ اگر ایکسپینسز کا تعلق ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہے، وہ آپ کا درد سر ہے ہی نہیں، حکومت اس کے لیے آپ کو فائنانس فلی آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گی۔ اگر کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے آپ کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، وی آر ہیئر ٹو سرو یو، وی آر ہیئر ٹو فیسیلیٹیٹ یو، وی آر ہیئر ٹو سپورٹ یو۔ اب آگے آئینی رسپانسبلٹی آپ کی ہے کہ ہم اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دیں اور عملی طور پہ دیں، اور الیکشن کمیشن کے لیے جو ہے ای وی ایم کے سے اگر کرنا ہے، جو پارلیمنٹ سے جب لاء بن جائے گا، پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آئینی ذمہ داری بن جائے گی